اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 اور 11 انشاءاللہ۔ میری بہنوں، آپ لوگ جب یہ سنتے ہیں آن لائن تو ساتھ اپنا قرآن مجید بھی رکھا کریں، تو آپ لوگوں کے لیے بہت ایزی ہوگا کہ آپ لوگ اس کا ترجمہ جو ہے پڑھتے ہیں تو ساتھ اپنے قرآن مجید میں لکھا بھی کریں، کہ جو میننگ میں بتاتی ہوں وہ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں، تو نیکسٹ ٹائم جب آپ لوگ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو آپ لوگوں کو ترجمہ خود بخود آئے گا۔ چلیں اب پڑھتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارا سبق ہے آیت نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل یشعرون تک پڑھا تھا کہ وہ سوچ نہیں رکھتے، آج پڑھیں گے فی قلوبہم مرض۔ فی میں، فی کے میننگ ہے میں، فی میننگ معنی میں، قلوب دل، ہم ان کے، مرض بیماری، ان کے دلوں میں بیماری ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ فزادہم اللہ، پھر یا پس یا سو، اس کے میننگ ہے پھر، پس یا سو، جو بھی اس طرح، پھر بڑھا دی، زیادہ کے میننگ ہے بڑھا دی، پھر بڑھا دی، ہم اللہ اللہ نے ان کے، مردن بیماری، پھر بڑھا دی اللہ نے ان کی بیماری، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، لہم ان کے لیے، اور لہم ان کے لیے، عذاب علیم عذاب ہے دردناک، عذاب علیم دردناک، بما ساتھ جو، کانو تھے، یکذبون وہ جھوٹ بولتے، وہ کذبون میننگ جھوٹ۔ تو اس بما کی محاورہ ترجمہ میں ہم کہیں گے بسبب اس کے جو وہ جھوٹ بولتے تھے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا پھر بڑھا دی اللہ نے ان کی بیماری، وَلَهُمْ عذاب علیم اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک، بما کانوا یکذبون بسبب اس کے جو وہ جھوٹ بولتے تھے۔ یعنی وہ منافقین لوگ جو جھوٹ بولتے تھے تو ان کے دلوں پر تو اللہ نے مہر لگا دی تھی، ان پر تو کوئی اثر ہی نہیں ہونا تھا، کیونکہ وہ اللہ دلوں کا حال جانتا ہے۔ جس کے دل میں تھوڑی سی بھی کرن ہو ایمان لانے کی، تھوڑی سی بھی، وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ اس کو آگے اور ایمان کی روشنی دے دیتا ہے۔ لیکن چونکہ جس کے دلوں میں جو ہے وہ روگ ہو، وہ ان کے دلوں میں یہ بیماری ہو کہ مسلمان کیوں جو ہے وہ فائدے میں ہے اور مسلمان کیوں ترقی کر رہے ہیں، تو یہ ان کے دلوں میں بیماری، یہ جیلسی جو تھی، یہ حسد جو تھا، یہ ان کے دلوں میں بیماری تھی، اور اللہ نے اس بیماری کو مزید بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب جو ہے وہ رکھ دیا، کہ آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور دنیا میں رسوائی ہے۔ اور بسبب اس کے، یہ اس لیے اللہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، اللہ کے لیے سارے بندے ایک جیسے ہیں، لیکن جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ
اور اس کو ایمان کی روشنی دے دیتا ہے اور اس کے لیے آسانی فرما دیتا ہے۔ لیکن جو جھوٹ بولتے ہیں، اللہ پر افترا باندھتے ہیں، اپنے آپ سے اسلام میں یا دوسرے مذاہب میں اور باتیں نکال دیتے ہیں، تو وہ ان کے لیے جو ہے پھر دردناک عذاب ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، بسبب اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب، قیل کہا جاتا تھا، واو اور اذا جب، قیل کہا جاتا تھا، لہم ان کے لیے، جب کہا جاتا تھا ان کو، لا تفسدو نہ تم فساد کرو، فی الارض زمین میں، ارض زمین کو کہتے ہیں، میں میننگ ہے، فی کے میننگ ہے میں، اور ارض کے میننگ ہے زمین، لیکن ادھر ہم ترجمے میں کہیں گے جب ان سے کہا جاتا تھا کہ نہ تم فساد پھیلاؤ ملک میں، قالو تو کہتے تھے، انما بے شک، جو نحنو ہم، مصلحون ہم تو اصلاح کرتے ہیں، مصلحون اصلاح کرتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم زمین میں، تم تو جو ہے یہ تم کے لیے، فسدو فساد کے لیے، فی میں، ارض زمین میں، تم فساد نہ پھیلاؤ زمین میں یا ملک میں، قالو تو کہتے تھے، انما بے شک جو نحنو ہم ہیں، مصلحون اصلاح کرنے والے، ہم تو اصلاح کرتے ہیں۔ وہ اس طرح یہ منافقین جو ہے اپنے لیے بہانے بنایا کرتے تھے، غلط کام کرتے، اور جب مسلمان یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہتے کہ ایسے نہ کرو، تو کہتے تھے ہم تو اچھے کام کے لیے کر رہے ہیں۔ کیا ہوتا تھا کہ میں نے آپ کو پچھلے سبق میں بھی بتایا تھا کہ منافقین جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ بھی سامنے سے اچھے ہوتے تھے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں، اور پھر کافروں کے ساتھ مل کے تو ان کو مزید خوش کرنے کے لیے ان کو کہتے تھے کہ ہم تو ان کے ساتھ ایسے ہی ان کے راز لینے کے لیے اور ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے کہ مدینہ میں رہیں گے تو ان سے فائدہ ہوگا کیونکہ ان کی زیادہ سرداری ہے، تو ہم ان سے فائدہ لینے کے لیے ان کے ساتھ کرتے ہیں، تو اور ہنستے تھے۔ تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ تو جھوٹے ہیں، اور یہ جھوٹ اور ان کے دلوں میں بیماری ہے، اور میں نے یہ بیماری اور بڑھا دی ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم فساد کیوں پھیلاتے ہو، تو کہتے تھے ہم تو اصلاح کرتے ہیں، کفار کے ساتھ بیٹھ کے اور مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کے دونوں کے درمیان ہم کہتے ہیں کہ اسی طرح خوشگوار حالات ہو جائیں جس طرح پہلے تھے۔ اب جو کافر ہے تو اس میں کیسے اچھے تعلقات ہو سکتے ہیں؟ اچھا، مسلمانوں جو نئے مسلمان ہوتے تھے، جو خود پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، دوسروں کی باتوں پر یقین کر کے مسلمان یعنی یقین تو مسلمانیت کا انہوں نے کر لیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن وہ ان کو جو کچے پکے مسلمان ہوتے تھے تو ان کے ساتھ جب یہ منافقین بیٹھ جاتے تھے تو ان کو بھی دوبارہ مرتد کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ کفار کے ساتھ یہ کافر ہو جائیں۔ تو اس کی وجہ سے اللہ ان کو کہا ہے کہ فساد مت پھیلاؤ زمین میں، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرتے ہیں کہ کفار اور مسلمانوں کو ایک ساتھ جوڑ کے رکھیں تو جو ہے حالات جو ہے وہ خوشگوار ہوں گے۔ اس طرح کے بہانے پھر بناتے ہوتے تھے۔ یہ جو کہتے ہیں قالو انما نحن مصلحون، بیجا جو کہ صحیح وہ بھی نہیں ہوتا تھا ان کا، صحیح موقف بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ جو ہے صحیح کر رہے ہیں۔ کفار اور مسلمانوں میں جو کہ اسلام سے جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر ہی نہیں سمجھتے تھے، تو وہ کیسے ہی پھر مسلمانوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھ سکتے؟ وہ تو ان کے مسلمانوں کے دشمن بن گئے تھے۔
تو اس لیے یہ کہا گیا ہے قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں آیت نازل فرمائی ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد مت پھیلاؤ تو آگے سے بونگا جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرتے ہیں۔ تو میری بہنوں، یہ اصلاح ان کی جو ہے یہ ان کے بہانے تھے، وہ صحیح میں اصلاح اس کو نہیں کہتے۔ صدق اللہ العظیم۔ میری بہنوں، ہم سب کو اللہ اس قرآن مجید کے ترجمے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ پورا ترجمہ کریں، اور ہمیں توفیق دے اللہ کہ ہم اس پر عمل بھی کریں، اور ہمارے اولاد کو بھی اللہ توفیق دے کہ اس کا ترجمہ کر کے اور اس پر عمل کرے، کیونکہ یہ فیسلٹیز جب اب ہمیں اللہ نے پرووائڈ کیے تو ہمیں اس سے فائدہ لینا چاہیے۔ اگر ہم یہ فائدہ نہیں لیں گے تو ہمارے پاس قیامت کے دن کوئی جواب نہیں ہوگا جس کو اللہ جو ہے مانے، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے میں نے قرآن مجید بھی بھیجا ہے اور اب اس کے ترجمے بھی ہو چکے ہیں۔ تو میری بہنوں، اپنی اولاد کو بھی اور خود بھی یہ پڑھیں یہ ترجمہ، اور اپنی اولاد کو بھی اس کی تاکید کرے کہ وہ ترجمہ پڑھیں۔ ترجمہ پڑھنے سے ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالی ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ کے پسندیدہ راستے پر اللہ ہمیں چلائے، جو نیکی کا راستہ ہے، جو جنت جانے کا راستہ ہے، اللہ اس پر ہمیں چلائے اور اس راستے سے بچائے جو کہ اللہ کا ناپسندیدہ ہے۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔